السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سب سے افضل اور اشرف انسان کو بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے بہت محبت کرتے ہیں، وقفے وقفے سے ایسے مواقع انسان کو دیتے ہیں جس سے یہ اللہ سے اور زیادہ قریب ہو سکے اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں اور نعمتوں کا مستحق ہو سکے، اپنی کوتاہیوں کو معاف کرا سکیں اور اپنے نامہ اعمال کو پاک صاف کرا سکیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ان تمام مواقع میں سب سے افضل اور اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے۔ صرف اس ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے رحمتوں کی برسات کرتے ہیں، کبھی سحر کے ثواب کے اعتبار سے تو کبھی افطار کی فضیلت کے نام پر، کبھی روزوں کے انعام کی شکل میں تو کبھی تراویح کے اجر کے طور پر، کبھی فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا کر تو کبھی نوافل کو فرائض کی حیثیت عطا کر کے، کبھی سحر اور افطار کے وقت دعا کی قبولیت کا مزہ سنا کر تو کبھی ہزاروں کی تعداد میں جہنم سے رہائی کا پروانہ تھما کر۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں رمضان کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگانا مشکل نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام یعنی قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے اسی مہینے کا انتخاب کیا۔ اس مہینے کے انتظار میں 1 سال پہلے سے جنت کو آنے والے رمضان کے استقبال میں سجانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ کی خوشی اور شادیانے کے طور پر جنت اپنے تمام دروازوں کے ساتھ کھول دی جاتی ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو نہ صرف زمین پر رہنے والے انسانوں کے ماحول میں خوشگوار تبدیلی واقع ہوتی ہے بلکہ آسمانوں پر بھی اہتمام و احترام اور خوشی اور مسرت کا عالم ہوتا ہے۔ فرشتوں اور جنت کے مکینوں کے درمیان اس مبارک مہینے کی وجہ سے خوشیوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مقدس اور بابرکت مہینے کے پیش نظر سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اسی ماہ کی تیاری کے طور پر جہنم کے تمام دروازے پورے مہینے کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک پاک و صاف ماحول انسان کو فراہم کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس ایک مہینے میں اپنے مقصد کے حوالے سے ان سب کی تلافی کر سکے جو 11 مہینے میں چھوٹ گئی ہیں، وہ سب حاصل کر سکے جو وہ چاہتا ہے، اپنے بنانے والے کی بارگاہ اور اس کی نظروں میں قربت کا مقام بلند کر سکے اور دنیا میں آنے کے اپنے مقصد کو بڑی حد تک حاصل کر سکے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رمضان کا اہتمام کس طرح کیا جاتا تھا اور رمضان کا اہتمام اور احترام کس طرح سے کیا جائے اور رمضان میں وہ کون کون سی کوتاہیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں، آج کی ویڈیو کا ٹاپک میرا یہی ہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رمضان کا اہتمام اور احترام کیسے ہوتا تھا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس کے استقبال کی تیاریاں اس طرح ہوتی تھیں کہ آپ شعبان کے تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھتے تاکہ رمضان کے روزوں کا لطف زیادہ سے زیادہ حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبری سناتے کہ ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے، پھر اس کے فضائل اور مناقب بیان فرماتے، اس کے فوائد اور منافع سے آگاہ فرماتے، اس میں غفلت اور سستی نہ برتنے کی وصیت فرماتے، اس سے محروم رہنے والے لوگوں پر افسوس کا اظہار فرماتے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہوتا کہ آپ کی تلاوت میں اضافہ ہو جاتا، حتیٰ کہ جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور ہوتا، آپ کی نمازوں کی کیفیت بدل جاتی، آپ کی سخاوت ہوا کی رفتار سے چلتی اور دریا کی رفتار سے بہتی، کبھی پورے مہینے کے لیے مسجد میں معتکف ہو جاتے، کبھی 20 دن کے لیے۔ اخیر اشرے کا اعتکاف تو آپ نے پوری زندگی بڑے اہتمام سے کیا ہے۔ رمضان المبارک میں آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، زیادہ سے زیادہ عبادت، تلاوت اور دوسرے خیر کے کاموں کی فکر ہمیشہ آپ کے دل و دماغ پر چھائی رہتی، دعاؤں کا اہتمام بڑھ جاتا، راحت اور آرام اور بستر کو الوداع کہہ دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان عبادت اور ریاضت کا ایک مثالی مہینہ ہوتا تھا۔ اب ایک طرف تو رمضان کا یہ اہتمام اور احترام اللہ اور اس کے رسول کے یہاں ہمیں ملتا ہے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ہر گھڑی اہم ہے، ہر ساتھ قیمتی ہے، الگ الگ نام اور انداز سے اللہ کی رحمتیں دنیا والوں پر نازل ہوتی ہیں، ہر لمحہ ایسا ہے جس کا بے صبری سے انتظار کیا جانا چاہیے اور بھرپور طور پر اس میں موجود بشارتوں اور انعامات کو حاصل کرنے کی جان توڑ کوشش کرنی چاہیے، حتیٰ کہ انسانوں میں اس تعلق سے ایک دوسرے سے آگے نکل کر زیادہ سے زیادہ اور اچھی سے اچھی عبادت کرنے کے جذبات ہونے چاہیے، لیکن افسوس کہ سوائے ایک چھوٹی سی جماعت کے اکثر لوگ نہ صرف یہ کہ ان قیمتی اوقات سے غافل رہتے ہیں بلکہ بعض تو ایسے مبارک لمحات میں بھی نفس اور نفسانی خواہشات کے قید و بند میں جکڑے رہتے ہیں
اپنے آس پاس ایسا ماحول بناتے ہیں کہ کوئی نیکی، کوئی سعادت مندی، کوئی ثواب ان تک پہنچ نہ سکے۔ وہ رمضان المبارک میں بھی اپنی بری عادتوں اور اپنے غلط معمول سے باز نہیں آتے، گویا ان کا شیطانی نفس اللہ کی رحمتوں کے آگے اپنی نفسانی اور شیطانی چھتری تان کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ کہیں کوئی رحمت اس پر پڑ نہ جائے، معاذ اللہ۔ ہمارے یہاں کے مرد، خواتین، نوجوان، بچے اور بچیوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو رمضان کے مقدس اوقات بھی ٹی وی یا موبائل کی نظر کر دیتے ہیں۔ اسلامی نام کے بہت سے چینل خاص رمضان میں شروع ہوتے ہیں جن پر رمضان کی مناسبت سے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک اچھی خاصی تعداد ایسے پروگرام دیکھتی ہے اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ٹی وی سیریل کی زنجیر میں ایسے پھنسے رہتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسری ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی موبائل کی لت ان سے نہیں چھوٹتی۔ وہ کبھی فیس بک پر رہتے ہیں، کبھی واٹس ایپ پر، کبھی ٹویٹر پر، تو کبھی انسٹاگرام پر، کبھی ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں تو کبھی ریلز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ رمضان کی بے حرمتی کے مرتکب ہو جاتے ہیں، بجائے سعادت اور نیکی کے اپنے حصے میں بدبختی، بدنصیبی اور محرومی جمع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک کی شدت کے سوا روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ رمضان میں بہت سے مسلمان تاجر ایسے ہیں جن کی تجارت رمضان المبارک میں بہت چلتی ہے، جیسے کپڑے والے، جوتے والے، چپل والے، فروٹ والے اور درزی وغیرہ۔ حتیٰ کہ بعض کے لیے تو یہ سالانہ سیزن ہوتا ہے، وہ اپنی سالانہ آمدنی کا ایک بڑا حصہ اس مہینے میں کماتے ہیں، تو ان کی توجہ رمضان کی عبادتوں سے زیادہ اپنی تجارت کے فروغ اور زیادہ سے زیادہ تجارت کرنے پر رہتی ہے، جبکہ بعض تو ایسے بھی ہیں جو اپنے کاروبار کے چکر میں تراویح بھی نہیں پڑھتے، بعض نوافل کا اہتمام نہیں کرتے، بعض قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے یا بہت ہی معمولی کرتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں کہ وہ روزے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کیسی محرومی کی بات ہے کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ ایک مسلمان بغیر روزے کے گزارے۔ آخر ایک ایمان والا اس کی ہمت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ انتہائی درجے کی بدنصیبی اور محرومی ہے۔ یہ رمضان المبارک کی بے احترامی اور بے وقتی ہے۔ یہ اللہ کے انعام کو ٹھکرانا اور اس سے منہ موڑنا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے روزی کمانا بھی شرعی فرض ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے، لیکن نماز چھوڑ کر، روزہ چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑ کر جو روزی کمائی جائے گی وہ پیٹ کی بھوک کو تو راحت پہنچا سکتی ہے، لیکن دل اور دماغ کی تسکین کا باعث نہیں بن سکتی۔ ایسی تجارت روزی کے ساتھ ساتھ نحوست بھی لائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تو یہ صفت بیان کی ہے قرآن پاک میں، سورہ نور کی آیت کا ترجمہ ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی تجارت اور نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے غافل رکھتی ہے۔ وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں پلٹ دیے جائیں گے، اور کچھ اللہ کے بندے تو ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا، اور وہ تجارت کیا ہے کہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ یقیناً جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے۔ یقیناً وہ بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اب دنیا داروں کے لیے رمضان کا مہینہ ایک سیزن ہے، پیسہ کمانے، مال بڑھانے، دنیا جمع کرنے کا بہترین موقع ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے یہ مہینہ ایک سیزن ہے، نیکیوں کا موسم بہار، جس میں وہ نیکیوں کا انبار جمع کرتے ہیں، تلاوت، تراویح، روزہ اور مختلف عبادات میں اپنی محنت اور مشقت اور اپنا وقت خرچ کر کے ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں تاجر ہمیشہ سرخرو ہوتا ہے اور بڑے فائدے کا حقدار بن جاتا ہے۔ ایک دنیا کے لیے تجارت ہے اور ایک آخرت کے لیے تجارت ہے، دونوں کو نفع ہوتا ہے، لیکن دونوں میں زمین اور آسمان جیسا فرق ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرما دیا، سورہ کہف کی آیت کا ترجمہ ہے کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور جو نیکیاں ہمیشہ رہنے والی ہیں آپ کے رب کے نزدیک ان کا ثواب بھی بہتر ہوگا اور اس کا نتیجہ بھی اچھا ہوگا۔ اب جو لوگ روزے نہیں رکھتے وہ کس درجے محروم اور بد نصیب ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا دشمن قرار دیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے جس کا ترجمہ ہے کہ 3 چیزوں کی حفاظت جس نے کی وہ واقعتاً میرا دوست ہے، اور جس نے انہیں ضائع کیا وہ در حقیقت میرا دشمن ہے۔ اور وہ 3 چیزیں کون سی بتائیں؟ نماز، روزہ اور
جنابت۔ اب بہت سے لوگ رمضان جیسے سنہری موقع کو منظم نہیں کرتے، پہلے سے اس کی تیاری نہیں کرتے، رمضان میں پیش آنے والی ضرورتوں کا پہلے سے انتظام نہیں کرتے، عید کے انتظامات بھی پہلے سے نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں وہ رمضان المبارک کا بڑا حصہ بازار اور خرید و فروخت میں ضائع کر دیتے ہیں۔ سحر اور افطار کے سامان کے انتظام میں کافی وقت بازاروں میں گزارتے ہیں، اور پھر 15 رمضان کے بعد تو مساجد کی رونق ہی ماند پڑ جاتی ہے اور بازار کی چمک دمک اور چہل پہل میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہماری بعض خواتین تو آخر عشرے کی راتیں بازاروں میں گزارتی ہیں، ان کو شب قدر سے زیادہ نئے ڈیزائن کے کپڑوں، نئے ماڈل کی سینڈلوں کی تلاش رہتی ہے، جبکہ آخری عشرے میں اللہ کی رحمت، عنایت، توجہ اور انوار و برکات کا نزول پہلے سے بھی زیادہ ہونے لگتا ہے، اور اس قیمتی عشرے کو ہمارا معاشرہ بازار کی نظر کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے اور ہم بازار کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، کاش ہمارے اندر عقل اور تمیز ہوتی کہ رمضان کی مقدس ساعتیں بدترین جگہ میں ہم گزارتے ہیں۔ چنانچہ بازار کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بدترین جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہیں۔ تو اس مبارک مہینے کی ناقدری کرنے والوں کو کبھی حضرت جبریل علیہ السلام نے اس طرح بد دعا دی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین کہی۔ اور کبھی آپ نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ مبارک میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی رمضان میں مغفرت نہ ہو سکی تو پھر کب ہوگی؟ رمضان المبارک کے مہینے میں جو لوگ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی کی وعید ہے کہ اگلے 1 سال تک فرشتے ان پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت اس وقت تک ذلیل و خوار نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ روزوں کا اہتمام کرتی رہے۔ تو کہیں رمضان کے ناقدروں کے بارے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسے لوگ بھوکے پیاسے رہیں، یعنی اللہ کے یہاں ان کے اس عمل کی کوئی وقت، کوئی اہمیت نہیں۔ اب ایک آخری پیغام جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے موقع کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کی ایک ایک ساتھ اور گھڑی کی ہم قدر کرنے والے بنیں، روزہ رکھیں، روزے میں گناہوں سے بچیں، غصہ نہ کریں، بغض نہ رکھیں، کسی سے حسد نہ کریں، گالم گلوچ نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور روزے میں نفس کے تقاضوں اور نفسانی خواہشات سے بچے رہیں۔ اس کے علاوہ قیام اللیل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے، صحابہ اکرام نے بھی 20 رکعت تراویح کا بہت اہتمام کیا، تو رمضان کی راتوں میں قیام اللیل یعنی کہ 20 رکعت تراویح کی عادت بنائیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ تہجد پڑھا کرتے تھے، تو جب سحر کرنے کے لیے اٹھیں تو 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں تاکہ تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد 5-10 منٹ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تمام امت کے لیے دعا کر سکیں، اپنی دین دنیا آخرت کے لیے دعا کریں اور رو رو کے اللہ پاک سے دعا مانگیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تہجد پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اور الہا و زاری میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اعتکاف کے ساتھ ساتھ تلاوت کرنی چاہیے اور دوسری عبادتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس مہینے کے ساتھ قرآن پاک کو خصوصی مناسبت ہے، تو اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر اذکار، تسبیحات، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلمہ، درود شریف، استغفار پڑھتے رہنا چاہیے، اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، کہ اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتی ہوں۔ صحیح ہے، اور اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کیا جائے، اشراق، چاشت، اوابین کا اہتمام کیا جائے۔ اس مقدس مہینے میں ہر طرح کے گناہ سے پرہیز کرنا ضروری ہے، اپنے آپ کو رمضان کی مخصوص عبادتوں کے لیے زیادہ سے زیادہ فارغ کر لینا چاہیے، تجارت اور کاروبار میں کم سے کم وقت خرچ کرنا چاہیے، خرید و فروخت بالکل محدود کر دینی چاہیے، ٹی وی، موبائل، بازار میں وقت گزارنے سے بالکل دور رہیں تاکہ رمضان کی رحمتیں، برکتیں اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکیں، اور خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان کے محروم لوگوں میں شامل ہو جائیں، بجائے سعادت مندی کے بدبختی ہمارے ہاتھ آئے، بجائے رحمت الہی کے فرشتوں کی لعنت ہم پر برسیں، اور نہ جانے ان سب کی تلافی کے لیے اگلا رمضان ملے یا نہ ملے۔ اس لیے ان گھڑیوں کا فائدہ اٹھائیں اور رمضان کو اس طرح سے گزاریں کہ یہ رمضان رضائے الہی کا سبب ہو اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو کر ہمیں جنت کا مستحق بنا دیں۔ تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔